بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور ان مسلمانوں کی جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ماہ ربیع الاول کا دوشنبہ محقق ہے، اور سال وہ تھا جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، مگر تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری تاریخ تھی، بعض کے نزدیک تیسری، اور بعض کے نزدیک 12ویں، اور ان کے علاوہ دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ شب ولادت میں کسریٰ شاہ فارس کے محل کو زلزلہ آیا کہ اس کی آواز لوگوں نے سنی اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، جو علامت تھی کہ اس سلسلت میں تزلزل کا وقت آ گیا اور 14 حکمران ہونے پر یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فارس کی آگ جس کی وہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے بجھ گئی، جو 1000 برس سے روشن تھی، اور یہ علامت تھی کہ معبودان باطلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت نیست و نابود ہونے والے ہیں، اور چشمہ سادو سوکھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہی کے پاس آپ کا شق صدر ہوا کہ سینہ مبارک کو فرشتوں نے شگاف دے کر علم و ایمان سے بھر دیا، اور جس حصے میں شیطان اپنا اثر کرتا ہے اس کو نکال دیا۔ نیز آپ کو دودھ پلایا ابو لہب کی کنیز حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے، اور پرورش کی حضرت ام ایمن حبشیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ان کا نام برکہ تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ پدری میں ملی تھی۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ان کو آزاد فرمایا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا جبکہ آپ بطن مادر میں تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 2 سال 4 ماہ کی تھی، اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جبکہ آپ کی عمر 4 سال کی تھی، اور بعض کے نزدیک 6 سال کی۔ تب آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے کفیل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ کی پرورش کے کفیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوئے، اور جب آپ کی عمر 12 سال 2 ماہ 10 یوم کی ہوئی تو ابو طالب کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سفر میں روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ پہنچے تو آپ کو بحیرہ راہب نے دیکھا، اور اس علامت سے جو کہ وہ پہلے جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا، اور کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہاں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے، کیونکہ اے قافلے والوں، جس وقت تم یہاں پہنچے ہو تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گر گیا ہو، اور پتھر اور درخت سوائے پیغمبر کے کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے، اور یہی علامت اس کو اپنی کتابوں میں دستیاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا کہ اگر ان کو بسوئے شام لے جاؤ گے تو یہودی ان کو ضرور قتل کر دیں گے، لہٰذا ابو طالب وہیں سے مکہ لوٹ آئے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ملازم میسرہ کے ہمراہ عقد نکاح سے قبل بغرض تجارت ملک شام کا سفر کیا، اور جب شام میں داخل ہوئے تو ایک راہب صومعہ کے قریب ایک درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے تو سوائے پیغمبر کے کسی نے بھی قیام نہیں کیا، ہو نہ ہو یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ میسرہ کہا کرتے تھے کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدت پکڑتی تو 2 فرشتے نازل ہوتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال 2 ماہ 10 یوم کی تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ اور جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو تعمیر کعبہ میں شریک ہوئے، اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر اپنے دست مبارک سے رکھا۔
جس وقت عمر شریف 40 سال ایک روز کی ہوئی تو حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت بخشی اور انذار و بشارت کی خدمت سپرد فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور کہا اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو اتنا بھینچا کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی، اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر بغل میں لے کر مجھ کو بھینچا اور پھر چھوڑ کر تیسری بار کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ بعض اقوال کے مطابق ابتدائے وحی کا یہ دن دوشنبہ تھا بتاریخ 8 ربیع الاول۔ اس کے بعد آپ نے حکم خداوندی کا بآواز بلند اظہار کیا اور پیام حق پہنچایا اور قوم کی خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروز گزاشت نہیں فرمایا، مگر اہل مکہ نے غلبہ بے عقلی سے آپ کی ایذا پر کمر باندھی اور آپ کو شعب میں محصور کر دیا۔ حضرت علم الانسان ما لم يعلم کچھ کم 3 سال وہاں محاصرے میں رہے اور اس وقت آپ کی عمر شریف 49 سال کی تھی۔ اس واقعے کے 8 ماہ 21 یوم بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا برس کہلایا۔ جب عمر شریف 50 سال 3 ماہ کی ہوئی تو خدمت مبارک میں نصیبین کے جنات آئے اور اسلام لائے، اور جب عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی ہوئی تو حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی کہ اول زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان سے آپ کو فرشتے اٹھا کر بسوئے بیت المقدس لے گئے اور وہاں براق حاضر ہوا، بسوئے افلاق پہنچائے گئے اور وہاں نماز پنجگانہ فرض کی گئیں۔ جب عمر شریف 53 سال کی ہوئی تو مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا اور 8 ربیع الاول مکہ سے بسوئے مدینہ ہجرت فرمائی۔ یوم دوشنبہ مدینہ میں داخل ہوئے اور وہاں 10 سال اقامت فرما کر وفات پائی۔ تاریخ ہائے مذکورہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں جو بڑی کتابوں سے معلوم ہوں گے۔ اس مدت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 اور بقول 27 غزوے فرمائے کہ جنگ ان میں صرف 7 کے اندر ہوئی، یعنی بدر، احد، خندق، بنی قریظہ، بنی المصطلق، خیبر، طائف، اور بروایت وادی القرا، غابہ اور بنی نذیر میں بھی جنگ ہوئی، اور بعوث یعنی کسی طرف اسلامی لشکر کی روانگی جس میں خود تشریف نہیں لے گئے 50 کے قریب ہیں۔ فرضیت حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مرتبہ حج کیا اور اس سے قبل 2 مرتبہ حج ادا فرما چکے تھے۔ حجۃ الوداع کے لیے سر میں کنگھا کر کے اور جس میں اطہر کو روغن اور خوشبو مل کر دولت قدح سے بیوم پیر باہر تشریف لائے اور روانہ ہو کر ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا، وہاں شب گزاری اور فرمایا کہ رات ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو عمرہ فی حجۃ، یعنی حج و عمرہ دونوں کی نیت کرو کہ جس کا نام قیران ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا احرام باندھا اور بیوم یکشنبہ بوقت صبح قدح کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور طواف قدوم کیا تاکہ 3 شوط میں لپک کر چلے کہ جس کو رمل کہتے ہیں، اور 4 شوط میں آہستہ اصلی رفتار پر چلے۔ اس کے بعد باہر نکلے بجانب صفا اور بیچ وادی میں کہ جہاں میلین اخسرین محیط ہیں، سواری کو دوڑایا۔ اس کے بعد جو لوگ ہدی ساتھ نہ لائے تھے ان کو حکم دیا کہ حج کی نیت فسخ کریں اور عمرہ پورا کریں۔ حجون یعنی محلات مکہ کے پہاڑ کی جانب بالا میں قیام فرمایا۔ جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ ہوئی تو بسوئے منی روانہ ہوئے۔ ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں وہاں پڑھی اور شب گزاری اور نماز فجر ادا کی۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو بجانب عرفات روانہ ہوئے۔ آپ کے پہنچنے سے قبل وادی نمرہ میں جو وادی عرفات کا کنارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس خیمے میں آپ نے قیام فرمایا اور جب آفتاب ڈھلا تو خطبہ پڑھا اور ظہر و عصر جمع فرما کر 1 اذان اور 2 تکبیر سے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد موقف یعنی وادی عرفات کے وسط میں جبل الرحمہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں برابر دعا و تحلیل کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا۔
اس وقت بسوئے مزدلفہ روانہ ہوئے اور وہاں شب گزاری اور نماز فجر پڑھی. پھر مشعر الحرام یعنی جبل قزح میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل گئی. اس وقت قبل طلوع شمس بسوئے منا روانہ ہوئے اور جمرۃ العقبہ کی 7 کنکریوں سے رمی کی اور پھر ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمرات کی 7 کنکریوں سے پیدل رمی فرماتے رہے کہ زمین نشیب یعنی خیف کے متصل جو جمرہ ہے اس سے ابتدا فرماتے اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کی رمی کرتے اور پھر جمرہ عقبہ کی اور جمرہ اول و ثانیہ کے پاس دیر تک دعا مانگتے تھے. اول دن رمی جمرہ عقبہ کے بعد ایام منا کے پہلے دن اونٹ قربان کیے اور بسوئے مکہ روانہ ہوئے. 7 شوط طواف کے پورے فرما کر سقایا پر تشریف لائے جہاں آب زمزم جمع کر دیا جاتا ہے. وہاں سے آب زمزم لے کر پیا اور پھر منا واپس آئے. جب ایام تشریق کا تیسرا دن 12 ذی الحجہ ہوا تو کوچ کیا اور محصب میں قیام فرمایا. وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ احرام باندھ کر عمرہ پورا کرے. اس کے بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور سب حضرات طواف و وداع کر کے مدینہ واپس آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور چاروں ذی قعدہ میں واقع ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد متوسط اور رنگ سرخی مائل سفید تھا. ہر دوشانہ کے درمیان فصل تھا یعنی سینہ چوڑا تھا. بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کی لو تک رہتے تھے. بڑھاپے تک آپ نہ پہنچے تھے. سر و داڑھی میں تقریباً 20 بال سفید تھے. چمکدار روئے مبارک مثل شب 4 دہم چمکتا تھا اور بدن معتدل تھا. اگر خاموش ہوتے تو آپ پر محابت و بزرگی ظاہر ہوتی اور بات کرتے تو لطف و نزاکت ظاہر ہوتی تھی. کوئی دور سے آپ کو دیکھتا تو جمال و نزاکت ادراک کرتا اور نزدیک سے تو ملاحت و شیریں پاتا. آپ شیریں گفتار تھے. کشادہ پیشانی، ابرو باریک و دراز تھیں اور باہم پیوستہ نہ تھیں. رخسار نرم، کشادہ دہن، دندان کشادہ روشن، دوشانہ کے درمیان مہر نبوت. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا کہا کرتا تھا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی دیکھا نہ بعد میں. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف تک بات کی ہے. اگلی ویڈیو کی ابتدا ہم پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء مبارکہ سے کریں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے.